یہ بہن مسیحی تھی اور اب یہ غیر مسیحی ہو گئی. یہ بھائی مسیحی تھا اور اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب یہ اسلام میں داخل ہو گیا. لگاتار پچھلے کئی ماہ سے فیس بک پر، سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر اور یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بے شمار ہمیں دکھائی جا رہی ہیں. ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. یہ بہن مسیحی تھی اور اب یہ غیر مسیحی ہو گئی ہے. یہ بھائی مسیحی تھا اور اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب یہ اسلام میں داخل ہو گیا. لگاتار پچھلے کئی ماہ سے فیس بک پر، سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر اور یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بے شمار ہمیں دکھائی جا رہی ہیں. اس کا کاروبار نہیں تھا، اس کو گھر والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے اس کو کاروبار شروع کر دیا ہے، ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں، اس نے یہ کر لیے، اس نے ویسا کر لیا. ایسی ویڈیوز بار بار دکھائی جا رہی ہیں. اور ایک اور چیز کہ یوٹیوب پر ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو مسیحیوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ ہمارے سوالات کا جواب دینے کا دم کسی کے باپ میں بھی نہیں، ہمارے اعتراضات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. ایسا بندہ ہی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ہمارے اعتراضات کا جواب دے سکے. جیسی باتیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہیں ہم تو ایسی باتیں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں. اس لیے لیڈرز کی اور نوجوانوں کی ذمہ داری دگنی ہے. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑی دلیری کے ساتھ ایک ایسے ہی مناظر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے جی وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے، وہ ہماری غیرت کو للکار رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ کسی بھی وقت آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے. اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ اگر پاسبان ہیں، پادری ہیں، خدا کے خادم ہیں، آپ کے لیے بھی اور آپ کی کلیسیا کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ وہ جذبات میں آ کر نہ تو کسی کنورٹ ہونے والے کے کسی ویڈیو کے نیچے کوئی غلط کامنٹ کریں اور نہ ہی کسی ایسے مناظر کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیں. میں نے پچھلے سال اس پہ بات کی تھی کہ مناظرے لڑنا بچوں کا کام نہیں. اگر مناظرے لڑنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو عالم چاہیے ہوتے ہیں. اور اس ضمن میں اکثر میں بھائی شفیق کمل اور ان کی ٹیم کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ وہ اکثر مناظروں میں جاتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں اور بحث و تمہیز کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے آج میں ہر ایک مسیحی نوجوان کو، بیٹے کو، بیٹی کو، پاسبان کو، خادم کو، ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر مشتعل نہ ہوں، غصے میں نہ آئیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کے اندر عدم برداشت ہے. روپیہ پیسہ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، اس لیے لوگ اشتعال میں ہیں اور غصے میں بندہ کچھ بھی کر جاتا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹے
या मेरे बेटे और बेटी का उठाया हुआ कोई भी छोटा सा गलत कदम बहुत बड़े नुकसान का बाइस बने। इसलिए उसके साथ बैठें, अपनी कलीसिया के साथ बैठें, अपनी कलीसिया के नौजवान बेटों और बेटियों के साथ बैठें, वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठें और उनको समझाएं कि सोशल मीडिया पे जब इस तरह की वीडियोस शेयर की जाती हैं जिसमें कन्वर्जन की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिसके बीच में ये बताया जाता है कि ये पहले मसीही थे अब मसीही नहीं रहे, या हमारे जो एतराज़ात है इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, तो आप इस पे खामोशी इख्तियार करें। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास किताब मुकद्दस पर किए जाने वाला हर एतराज़ का जवाब मौजूद है। लेकिन अगर कोई चैलेंज करता है तो हमें हर एक के एतराज़ का जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इश्तियाल दिला रहा है, वो आपको मुश्तिल कर रहा है, ताकि आप इश्तियाल में आकर, गुस्से में आकर कोई गलत बात कर दें। इसलिए अपनी भी केयर करें और कलीसिया के लिए भी दुआ करें, ताकि हमारी पूरी पाकिस्तानी कलीसिया में कोई भी बेटी, बेटा या कोई भी खुदा का खादिम ऐसी किसी गलती का शिकार ना हो जाए। हमें अपनी कलीसियाओं के साथ बैठना चाहिए, पासबानों को और माँ बाप को अपनी औलाद के साथ बैठना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी की हुई छोटी सी गलती किसी बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है।